ایک ڈاکٹر تھی۔ جب بھائی اور بھابھی نے الزام لگا کر گھر سے نکال دیا اور میں نے اپنی ٹرانسفر گھر سے دور پہاڑی علاقے میں کرا لیا اور جس ہسپتال میں تھی وہاں کے بارے میں مشہور تھا، یہاں جنات کا بسیرا ہے اور رات کی ڈیوٹی کوئی نہ دیتا، مجھے جنات پر یقین آتا اور رات کی ڈیوٹی دینے لگی۔ ایک رات آپریشن تھیٹر سے کچھ عجیب آوازیں سنائی دیں اور بھاگ کر جیسے ہی وہاں گئی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو مریم اپنے روم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کو والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی اور بھائی کو والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ بھائی بھابھی نے اسے جھوٹے منہ بھی وش نہیں کیا تھا اور روتے ہوئے اپنے موم ڈیڈ کو یاد کرنے لگی کہ آپ اسے اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں، وہ اب کس کے سہارے جیے، کسی کو اس کی خوشی یا غم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور روتے ہوئے گزرا ہوا وقت یاد کرنے لگی جب اس کے والدین زندہ تھے۔ ایک ماہ پہلے ہی اس کے ڈیڈ اس کی برتھ ڈے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس کی اپنی پورے خاندان کو ایک گرینڈ پارٹی دی جو عرصے تک لوگوں کو یاد رہی۔ جو وہ بڑی ہوتی گئی، دادی اور باپ کا لاڈ پیار انتہا کو چھونے لگا۔ مریم کی دادی پوتے پر جان چھڑکتی مریم کو زیادہ نہ پوچھتی تھی کہ یہ تو پرایا مال ہے، دوسروں کے گھر چلی جائے گی۔ مریم کی ماں بہت اچھی رحم دل عورت تھی اور غریبوں کی بہت ہمدرد تھی، ملازموں سے بھی نرمی سے پیش آتی اور گاہے بگاہے ان کی مدد و امداد کرتی رہتی۔ وہ مریم کو بھی ایسے ہی تعلیم دیتی، جبکہ باپ دادا اس کے برعکس تھے، وہ تو گھر کے ملازموں سے فالتو بات کرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، ایسے ہی وہ پوتے کو سکھا رہے تھے، جبکہ مریم اپنی ماں کی طرح دل میں رحم کا جذبہ اور خوف خدا رکھتی تھی۔ مریم کی ماں کو تو بیٹے پر نہ چلتی تھی، کیونکہ وہ اپنی دادی کا بہت لاڈلا تھا۔ وہ اس کے بگڑے پن پر بھی فخر کرتی تھی کہ امیروں کے بچے اور غریبوں کے بچے میں یہی تو فرق ہے۔ دادی کا کہنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے تو اس سے زیادہ فائدہ کیوں نہ اٹھائے، بچے کو غریبوں کے بچوں کی طرح پیسے کے لیے ترساتے رہے۔ وہ اپنے پاس میں اسے کھلی پاکٹ منی دیتی تھی۔ مریم کی ماں اگر ٹوکتی تو اسے جھڑک کر کہتی کہ بہو تم حالانکہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہو، پر تمہارے اندر امیروں والی کوئی بات نظر نہیں آتی، تم بچپن سے نہ جانتی ہوتی تو سمجھتی کہ شاید تم نئی امیر ہوئی ہو تو تمہیں امیروں والے طور طریقے نہیں آتے، مگر حیرت ہوتی ہے تمہاری تربیت پر ایسے کی گئی ہے جیسے کسی غریب لڑکی کو بچت طریقے سکھائے جاتے ہیں، دوسروں سے رحمدلی کا سلوک سکھایا جاتا ہے۔ مریم کی دادی کہتی میں اتنی بوڑھی ہو کر بھی ابھی تک زیور کپڑے کی شوقین ہوں، اور ایک تم ہو کہ کسی چیز کا شوق ہی نہیں رکھتی تھی۔ ارے اللہ تعالیٰ نے جب اتنا دیا ہے تو عیش کرو، مریم کی ماں جواب دیتی۔ ماما اپنی ضرورت سے زیادہ بڑھ کر سامان جمع کریں گے تو اس کی پوچھ ہوگی اور سارا فالتو سامان سر پر اٹھا کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ مریم ماں کی نصیحت سنتی تو اس کو اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی، مگر پھر دادا بابا اسے اتنا کنٹرول دیتے تھے کہ وہ مجبور ہو جاتی۔ مریم کو اسکول کالج صبح اس کے ڈیڈ خود چھوڑ کر آئے کہ میں بیٹی کا رزق نہیں لے سکتا۔ واپسی پر اس کی موم کے ساتھ بوڑھا خاندانی ڈرائیور ساتھ جاتا۔ مریم کے ڈیڈ اسے ڈرائیونگ نہیں سیکھنے دیتے تھے، مارکیٹ اکیلے کبھی نہ جانے دیتے تھے۔ اس کی موم کو سختی سے ہدایت تھی کہ ساتھ جانا ہے۔ مریم اپنی ماں کی طرح سادہ لڑکی تھی، وہ پارلر اپنی ماں کی طرح جانے کی شوقین نہ تھی، مگر دادی ہفتے میں 2 بار جاتی اور اسے بھی زبردستی ساتھ لے کر جاتی۔ مریم کو زبردستی دادی مجبور کرتی تو اسے بھی مجبوراً کچھ نہ کچھ کروانا پڑتا۔ مریم کی ماں بھی ایک خوشحال گھرانے سے تھی۔ مریم کی نانی بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ مریم کی ماں کی شادی جب مریم کے باپ سے ہوئی تو ساس بہت ماڈرن خیالات کی تھی، اس کی ساس کے آگے نہ چلتی، صرف پینڈو کہہ کر مذاق اڑاتی۔ مریم کی ماں ایک کان سے سنتی دوسرے سے اڑا دیتی، اس نے اپنے تیور نہیں بدلے۔ مریم کی ماں نے شوہر کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ کی ماما جو مرضی کرے مگر مجھے ان فضول فیشن کے لیے مجبور نہ کرے۔ شوہر نے کہا کہ مجھے تم سے یا تمہارے طور اتوار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تمہاری سادگی ہی مجھے پسند آئی تھی۔ مریم کی ماں کی وک اسٹرانگ تھی، اسی لیے اس پر ساز اور زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ دادی پہلے پوتے پر جان چھڑکتی تھی اور پوتی کو اتنی لفٹ نہیں کراتی تھی۔ جو مریم بڑی ہوتی گئی وہ بہت خوبصورت سی بچی لگتی، ہر کوئی اسے پیار کرتا، وہ باتیں بھی بہت پیاری اور سمجھداری کی کرتی۔ دادی کا دل بھی پگھل گیا اور دادی نے اسے دوستی بنا لی، اب وہ ہر جگہ اسے ساتھ لیے جاتی۔ مریم کو ماں سادگی اپنانے کا کہتی اور دادی ماڈرن بننے کا۔ آخر دادی بزرگی کی اہمیت کی وجہ سے جیت جاتی، بہو ان کے ساس کے رتبے کی وجہ سے ہار مان لیتی، لیکن خفیہ خفیہ اس کے کانوں میں اچھی باتیں ڈالتی رہتی۔ مریم پڑھائی میں بہت اچھی پوزیشن لیتی، بھائی بھی ذہین تھا۔ مریم کے باپ کو جب بھی فرصت ملتی وہ بچوں کی پڑھائی کی جانچ پڑتال ضرور کرتا، اچھے سے اچھا ٹیوٹر گھر میں بچوں کو پڑھانے کے لیے لگاتا، پھر ان پر نظر بھی رکھتا۔ اس کی زندگی بہت مصروف تھی، مگر اپنی فیملی کے لیے، خاص طور پر بچوں کے لیے وقت ضرور نکالتا۔ وہ کہتا کہ اتنی دولت کمانے میں مگن رہو اور اپنی فیملی کے ساتھ لائف انجوائے نہ کرو، ان کو اپنے سامنے بڑا ہوتے نہ دیکھو تو کیا فائدہ۔ وہ اکثر اسکول میں بھی چکر لگاتے رہتے اور اپنی بیوی کو بھی اسکول بریک بھیجتے تاکہ بچوں کی سرگرمیوں کی خبر رہے۔ وہ کہے کہ جو والدین ٹیچرز کے پاس زیادہ جا کر ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ٹیچرز بھی پھر ان بچوں پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ مریم کی ماں اتنا جانتی تھی کہ سب ٹیچرز اسے پہچاننے لگی تھی کہ یہ مریم کی ماں ہے۔ مریم کی ماں کی گفتار بھی اچھی اور بہت گریس فل پرسنالٹی کی مالک تھی، ٹیچرز اسے مل کر خوش ہوتی۔ مریم کی ماں کو ساس پینڈو کہتی، اپنی جیسی ماڈرن ایج فیلوز بوڑھیوں سے اسے ملواتے ہوئے شرم آتی کیونکہ ان کی بیوی بہت ماڈرن لباس میں ملبوس ہوتی، مگر مریم کی ماں کی سارے خاندان میں عزت تھی، سب اس کی تعریف کرتے۔ مریم کی دادی کبھی حیرت سے سوچتی کہ ان کی اپنی سہیلیاں بھی مریم کی ماں کی تعریف کرتی تھیں کہ تم بہت لکی ہو جو ایسی بہو ملی ہے۔ مریم نے ڈاکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی، ماں نے بہت تعریف کی اور حوصلہ بڑھایا۔ دادی نے قیامت مچا دی کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے کہ بچی کو ایسے شعبے سے منسلک کر دیں جس میں دن رات لوگوں کی ایک آیا کی طرح خدمت کرنی پڑے، ہر وقت چھیڑ چھاڑ کرتی رہے۔ ڈاکٹر میں اور کسائی میں مجھے کوئی فرق نہیں لگتا۔ مریم کے باپ نے بھی بہت احتجاج کیا، مگر پھر اس بار مریم کی ماں سب کے آگے ڈٹ گئی کہ وہ بیٹی کی خواہش ضرور پوری کرے گی، وہ ایک مقدس پیشے کو اپنانا چاہتی ہے، دکھی انسانوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ جب مریم کے باپ نے دیکھا کہ دونوں ماں بیٹی اب پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں تو انہوں نے کچھ شرائط رکھ دی کہ مانو تو تب تمہیں میڈیکل کالج میں داخلہ دلاؤں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا شرائط ہیں؟ مریم کے باپ نے کہا کہ ڈاکٹری کرنے کے بعد کوئی نوکری نہیں کرے گی، اس کو اگر بہت شوق ہوا تو میں اس کے لیے ایک شاندار ہاسپٹل بناؤں گا جہاں یہ صرف چکر وغیرہ لگایا جایا کرے گی، وہاں خود کوئی کام نہیں کرے گی۔ مریم اور اس کی ماں نے سارے شرطیں مان لیں۔ باپ مریم کو چھوڑنے خود جاتا تھا، کبھی اسے ملک سے باہر بزنس ٹور پر جانا ہوتا تو ہمیشہ بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر جاتا۔ اگر کبھی مریم کی شادی کی بات آتی تو مریم کا باپ بھی تڑپ کر بیوی سے کہتا، اوپر خدا ہے نیچے میری بیٹی، دنیا سے ادھر ادھر ہو جائے تو کبھی اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا، اس کی شادی نہیں کروں گا، یہ میرے اپنے جگر کا ٹکڑا دوسروں کو کیسے دے دوں، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مریم کی ماں غصے سے کہتی، کیسے اس کی شادی نہیں کریں گے، اب آپ بھی تو کسی کی بیٹی لے کر آئے ہیں نا، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی، وہ تب بھی یہی کہنا، میں تو اپنی زندگی میں اس کی شادی کرانے والا نہیں ہوں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ مریم ان کی بحث بڑے شوق سے سنتی اور اپنے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی، ڈیڈ میں کبھی شادی نہیں کروں گی اور کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں خود بھی بھلا آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں۔ ماں غصے سے چل پڑتی۔ مریم کے دادا کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی، وہ ہاسپٹل نہیں جانا چاہتے تھے۔ مریم کے والد گھر میں ہی ڈاکٹر کو بلا کر دکھا رہے تھے، مگر ان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ملازم نے آ کر بتایا کہ
وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ فوراً مریم کے باپ نے ایمبولینس کو فون کر دیا۔ مریم رونے لگی۔ باپ مریم کو گلے لگا کر تسلی دینے لگا۔ جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تو کافی دیر ڈاکٹرز ان کی جانچ پڑتال کرتے رہے مگر وہ مر چکے تھے۔ مریم کی زندگی کا یہ پہلا المیہ تھا۔ مریم کی بری حالت تھی۔ باپ نے اسے بہت زیادہ وقت دیا، اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھلایا پلایا۔ مریم کی ماں نے مریم کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اپنے ناز نخرے باپ سے اٹھوا رہی ہو۔ کیا تم نے سوچا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا سگا باپ کھویا ہے؟ تمہیں ان کی دلجوئی کرنا چاہیے، ان کو زبردستی کھانا پلانا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ میں زبردستی ان کو تھوڑا بہت کھلائی پلائی ہوں مگر انہیں اپنے سے زیادہ تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ مریم کا باپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹی کی دلجوئی کے لیے انہیں اور ورلڈ ٹور پر گھمانے پھرانے لے گیا۔ مریم نے خوب شاپنگ کی۔ ماں کے احساس دلانے پر مریم کو احساس ہو چکا تھا کہ باپ کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مریم نے نوٹ کیا کہ اس کے ڈیڈ کمزور ہو گئے ہیں، اس نے تو کبھی دھیان ہی نہ دیا۔ مریم نے دل میں سوچا کہ وہ ڈاکٹر انکل کو جا کر بتائے گی کہ ڈیڈ کے مکمل ٹیسٹ کریں۔ وہ کھا پی بھی کم رہے تھے، چلنے بھی سستی کر رہے تھے۔ مریم کی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، ہاؤس جاب بھی ہو چکا تھا۔ اس کے پیٹ نے کہا تھا کہ اسے بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ کریں گے مگر دادا کی فوتگی کی وجہ سے سب کچھ مانند پڑ گیا۔ مریم کا بھائی دادی کا پٹھو بن رہا تھا، وہ بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ کا بزنس سنبھالنے لگا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کے چرچے ہونے لگے تھے۔ دادی اسے ہمیشہ کہتی کہ میں تیری شادی کسی بانی سوسانتی کی کسی ماڈرن فیملی سے کراؤں گی۔ ماں نے اپنے جیسی پنڈو سے کروا دینی ہے، پھر ساری زندگی کسی سے ملواتے ہوئے بھی شرمندگی اور بچے بھی پینڈو۔ اگر میں نہ ہوتی تو تم لوگ بھی پینڈو بنے ہوتے۔ دادی نے مریم کے بھائی کی حلیق سلیق اپنی ماڈرن دوست کی ماڈرن پوتی سے کروا دی اور ان کا خفیہ نکاح بھی کروا کر وہ گھر لے آیا۔ باپ کو مریم واپس آ کر مکمل ٹیسٹ کروا رہی تھی۔ جب بیٹا بیوی کو گھر لے آیا تو باپ کے ساتھ ماں بھی شاک رہ گئی مگر دادی نے ان کو اچھی طرح ویلکم کیا کہ اب وہ اس گھر کی عزت ہیں۔ دادی نے لڑکی والوں کو بلایا، انہوں نے ناراض ہونے کا ڈرامہ کیا لیکن اصل میں وہ ساتھ دادی کے اس شادی کرانے میں ملے ہوئے تھے۔ دادی نے حکم دے دیا کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس کا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق ہے۔ دادی نے ولیمہ اناؤنس کر دیا۔ 3 دن بعد ہوٹل میں ولیمہ کر دیا گیا اور سارے خاندان کو بلایا گیا۔ سب دلہن کے بیہودہ فیشن پر باتیں بنا رہے تھے۔ مریم بھی بجھی بجھی سی تھی۔ اس نے بھائی کی شادی کے کئی خواب دیکھ رکھے تھے۔ ہر وقت لڑکیاں نوٹ کرتی رہتی ہے اور اپنی ماں سے مشورہ کرتی رہتی ہے مگر خاندان بھر میں ان کو کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ مریم کی ماں کو سب مبارکباد دینے کے ساتھ بہو پر تنقید بھی کر رہے تھے اور وہ اداسی سے مسکرا دیتی۔ مریم کا بھائی ولیمے کے اگلے دن دادی کے کہنے پر ہنی مون پر باہر ملک جا رہے تھے۔ مریم نے بھائی سے کہا کہ کل ڈیڈی کی رپورٹ آنی ہے، تم کچھ دن رک جاؤ، ڈیڈ بیمار ہے۔ اس کی بیوی گرج کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ ہلکی پھلکی طبیعت ہی خراب ہے، ہم ڈاکٹر تھوڑی ہیں جو ان کا علاج کریں گے، وہ ٹھیک تو ڈاکٹر سے ہوں گے، ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ مریم کا بھائی بیوی کے ڈانٹنے پر کہ چلو فلائٹ مس ہو جائے گی، دیر ہو رہی ہے، وہ خاموشی سے بیوی کے پیچھے چل پڑا۔ باپ کی جب رپورٹس آئی تو کینسر کی لاسٹ سٹیج تھی۔ مریم رپورٹ پڑھ کر بے ہوش ہو گئی۔ مریم کے باپ کو ڈاکٹر دوست نے تسلی دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سن کر وہ جھوٹ بولا تھا کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ ماں نے بڑی مشکل سے ہوش میں لایا۔ خود ماں کی حالت بھی دینی تھی مگر وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ تم اپنے ڈیڈ کو حوصلہ دو۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں اور دادی بھی رو رہی تھی۔ بیٹے کا اسی وقت اتفاق سے فون آ گیا۔ جب اس نے سنا تو بولا، ہم آج ہی نکل رہے ہیں، ان کے آنے میں ابھی بھی 2 دن باقی تھے۔ بیوی وہ 2 دن بھی ادھر رہنا چاہتی تھی۔ پھر دادی کے بلانے پر اسے آنا پڑا۔
ڈیڈ میں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو علاج کے لیے باہر ملک لے کر جاؤں گی۔ کافی دن مریم بکھلائی پھرتی رہی، اپنے ڈیڈ کو وقت پر دوائی دیتی، ان کو پرہیزی کھانے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، ان کے ساتھ لون میں کھیلتی، ہر طرح سے وہ باپ کا دل بہلاتی۔ بھائی نے باپ کی ہدایت پر آفس کے سارے اسرار سمجھ لیے تھے کہ کس کو کب پیمنٹ کرنی ہے، کس کو کب دینی ہے۔ اس کام میں اس کی بیوی بھی اس کی ہیلپ کر رہی تھی، وہ بھی ساتھ آفس جاتی اور اس سے زیادہ اس کی بیوی نے معاملات سنبھال لیے تھے۔ مریم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے ڈیڈ اسے تسلی دیتے تھے کہ میری شہزادی، تم اپنا خیال ہی خود رکھنے کی اپنی عادت ٹالو۔ پھر دونوں رونے لگے۔ باپ کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، وہ ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ میں آخری وقت اپنے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ مریم کی دادی بھی اداس تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے وقت پر کھاتی پیتی، سارے کام اسی روٹین میں کرتی، دینے کا آ کر کھڑے کھڑے حال احوال پوچھتی اور اپنے کمرے میں جا کر اپنی روٹین کے مطابق ٹی وی دیکھنے لگ جاتی۔ ملازم باتیں بناتے کہ کیسی ماں ہے، بیٹے کی فکر ہی نہیں ہے۔ مریم بھی دادی کے رویے پر حیران ہوتی۔ مریم کی ماں شوہر کے صدقے خیرات دینے میں مصروف رہتی، دعائیں پڑھ کر پانی دم کرتی اور ان کو ہر وقت پلاتی رہتی، رو رو کر نماز میں شوہر کے لیے دعائیں کرتی۔ جب بھی پاس بیٹھتی اس کے آنسو نہ تھمتے۔ کبھی بیٹی کو نصیحتیں کرتی تھی کہ میرے بعد ایسے کرنا، ویسے کرنا، حوصلے میں رہنا، اپنے آپ کو خود ہی سہارا دینا، اب تم نے اپنا آپ خود سنبھالنا ہے اور اپنا سہارا خود بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اب تمہارا کوئی سہارا نہیں، مشکل وقت میں گھبرانا نہیں۔ بھائی بھی اب شادی شدہ ہو گیا ہے، دادی بھی اب بوڑھی ہے، ان کی بھی دیکھ بھال اب تم نے کرنی ہے۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی، موم آپ پر وقت کیوں ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں، آپ ہیں نا میرے ساتھ، پھر مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، میں بھی کیا پتہ تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ مریم نے گھورا کر انہیں دیکھا اور گلے لگا کر چومتے ہوئے کہا کہ اللہ نہ کرے۔ سارے خاندان مریم کے باپ کو دیکھنے آ رہا تھا۔ مریم کا باپ سب کو شکایت لگاتا کہ میری بیوی پاگل ہو رہی ہے، اس کو کوئی سمجھائے کہ یہ بیمار پڑ گئی تو ہم سب کا کیا ہوگا، اپنا خیال بھی رکھا کرے، کچھ آرام بھی کر لیا کرے۔ وہ کہتی، آرام کا وقت نہیں ہے۔ مریم کی ماں نے ایک پاکٹ اس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اسے میں تمہارے تکیے میں ڈال رہی ہوں، کسی کو بتانا مت۔ وہ لاپرواہی سے بولی، اوکے موم۔ رات کو ماں سوئی، صبح ہو گئی، اٹھی ہی نہیں۔ ملازمہ نے بتایا کہ بیگم صاحبہ بے ہوش لگ رہی ہے۔ بیٹے نے ڈاکٹر کو فون کیا اور ساتھ ہی ایمبولینس منگوا لی۔ مریم رو رو کر ماں کو جھنجھوڑ رہی تھی، افراتفری مچ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا کہ یہ 2 گھنٹے پہلے ہی فوت ہو چکی ہے، پھر بھی آپ انہیں ہاسپٹل لے جا کر کنفرم کر لیں۔ جب ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد ان کو مردہ قرار دیا۔ مریم بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، رشتہ دار عورتیں اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مریم کے باپ کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی، اسے ہاسپٹل لے گئے۔ ابھی بیوی کا جنازہ پڑا ہوا تھا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ ایک ساتھ 2 جنازے پڑے ہوئے تھے۔ مریم رو رو کر کبھی باپ کی چارپائی پر جا کر روتی، کبھی ماں کی وہ بھائی کے گلے لگی، وہ بھی رو رہا تھا۔ دادی کرسی ڈالے بھی کر رہی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جب ان دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے تو مریم نے رو رو کر فریاد کی کہ ان کو میں جانے نہ دوں گی۔ چارپائی پکڑ لیتی، بڑی مشکل سے اسے ہٹایا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ رشتہ دار اسے ہاسپٹل لے گئے، ادھر اس کو ڈرپ لگوائی گئی اور جب ہوش میں آئی پھر روتی چیختی۔ ڈاکٹر انکل نے اس کی بہت دیکھ بھال کی، نرس ایک دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دی۔ 2 دن وہ ہاسپٹل میں رہی۔ دوسرے دن بہو نے کل کروا کر سب رشتہ داروں کو کہہ دیا کہ آپ لوگ بھی مصروف ہیں اور ہم لوگ بھی، اس لیے 40واں آج ہی ہوگا۔ رشتہ دار بھی سب چلے گئے۔ بھائی ڈاکٹر سے فون کر کے بہن کا حال پوچھ لیتا، ادھر وہ بہت مصروف تھا، کبھی روتا تو دادی تسلی دے دیتی، بیوی تو اسے کاموں میں لگائی رکھتی۔
ڈاکٹر انکل اسے اپنے گھر لے گئے کہ ابھی تم گھر نہ جاؤ، تمہارا غم کا زخم ابھی تازہ ہے، گھر میں جاؤ گی والدین نظر نہیں آئیں گے تو پھر طبیعت بگڑ جائے گی۔ ڈاکٹر انکل اس کے ڈیڈ کے دوست تھے، ان کی بیوی اور وہ اکیلے رہتے تھے، ان کے بچے باہر ملکوں میں شادیاں کر کے رہتے تھے۔ ڈاکٹر انکل کی بیوی نے مریم کو بہت سہارا دیا، اس کو کافی حد تک بہلایا۔ وہ جب گھر گئی تو دادی سے مل کر بہت روئی، بھائی نے پیار سے تسلی دی اور چپ کرایا۔ اس کی بیوی نے منہ بنا کر کہا کہ کیا مصیبت ہے، کیا گھر میں ہر وقت ماتم والا ماحول رہے گا؟ اسے کہیں رونا ہو تو اکیلے کمرے میں جا کر رو لے، گھر کا ماحول خراب نہ کرے، میری طبیعت پہلے ہی خراب ہے، پریگنینسی ہے۔ دادی ایک دن مریم سے بولی، بیٹی تو کسی ہاسپٹل چلی جا، ادھر یہ تیری بھابھی تجھے کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیتی، میں کوستی ہوں اس وقت کو جب اس منوس کو بیاہ کر لائی۔ بھابھی نے اتفاق سے سن لیا اور بھائی نے بھی چند آخری الفاظ سن لیے کہ دونوں کی بھابھی نے او بے عزتی کی۔ ساتھ مریم کا بھائی بھی بولنے لگا اور ناراض ہو کر چلا گیا۔ مریم کے ساتھ بھابھی اور بھائی بھی برا سلوک کرنے لگے، دادی بیمار رہنے لگی۔ مریم نے ڈاکٹر انکل کو فون کر کے بتایا کہ دادی بیمار ہے، وہ انہیں ایمبولینس بلا کر ہاسپٹل لے گئے۔ بھابھی نے مریم کو بہت ذلیل کیا کہ ہمیں سب کے سامنے ذلیل کروانا چاہتی ہو کہ لوگوں کو بلاتی پھرتی ہو۔ مریم نے دبے لفظوں میں کہا تھا کہ بھائی کو بتایا تو تھا۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے رکھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا کہ وہ دور جا گری۔ مریم بمشکل اٹھ کر غمزدہ قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں گئی اور جا کر نڈال سی ہو کر رونے لگی، اپنے ڈیڈ کو یاد کر کے فریاد کرنے لگی کہ آپ کی لاڈلی کو کبھی پھول بھی نہیں مارا تھا، دنیا اسے کس طرح مار رہی ہے۔ بھابھی کمرے میں آ کر چلانے لگی، یہ مظلومیت کا ڈرامہ کب تک کرتی رہو گی؟ جینا حرام کیا ہوا ہے، رو رو کر نحوست پھیلا کر رکھی ہے، نہ خود خوش رہتی ہو نہ ہمیں رہنے دیتی ہو۔ سب کے والدین مرتے ہیں کیا؟ وہ اسی طرح ہر وقت گھر میں سوگ پھیلائے رکھتے ہیں؟ نارمل ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، پہلے ہی میری طبیعت سخت خراب ہے۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، خبردار جو بھائی یا کسی اور کو بتانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چلائی کیونکہ بھابھی نے اس کے بالوں کو زور سے کھینچا ہوا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے بولی، نہیں بتاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد دادی کے مرنے کی خبر آ گئی، سارے رشتہ دار جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مریم بے آواز رو رہی تھی، سب نے مریم کو تسلی دینا شروع کی اور بہت افسوس کرنے لگے کہ باپ کی لاڈلی آج دادی کو بھی کھو بیٹھی ہے۔ جب جنازہ اٹھانے لگے تو مریم نے چارپائی پکڑ کر دہائی دی کہ میں اپنی دادی کو نہیں جانے دوں گی۔ بھابھی قریب آئی اور اسے پکڑ کر بناوٹی پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میری جان، یہ سب تو ابھی واپس چلے جائیں گے تو ہم ہیں نا تمہارے اپنے، میں تمہارے بھائی تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتے، بس مت رو، صبر کر، آ میں تجھے کمرے میں لٹا دوں، تو آرام کر۔ پھر ملازمہ سے بولی، دودھ کا گلاس گرم کر کے لاؤ، ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ بھی لے آؤ۔ سب کے سامنے اسے بسکٹ اور دودھ کا گلاس پلا کر نیند کی گولی کھلا دی کہ ویسے ہی رات بھر رو رو کر تنگ کرے گی، یہ نہ ہو کہ بھائی بھی پگھل جائے۔ ڈاکٹر انکل کی بیوی نے اسے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، ہمارے گھر چلو۔ بھائی جھٹ بولے، انکل ہم ہیں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ مریم نے بھی ڈر کر جانے سے انکار کر دیا، مگر انکل نہ مانے اور بولے، پہلے بھی رہی تھی تو کافی پھیل گئی تھی، زبردستی وہ لوگ لے گئے اور مریم نیند کی گولی کھا کر نڈال سی تھی، جاتے ہی سو گئی۔ ڈاکٹر انکل نے روتے ہوئے بیوی سے کہا، یہ میرے دوست کی بہت لاڈلی تھی، جس کے لاڈ اٹھانے والا کوئی بھی نہیں رہا، چند دن وہ ادھر ہی رہی تو بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر انکل نے کہا کہ تم جاب کر لو تاکہ تمہارا دل بہلا رہے۔ بھائی اسے بیوی کے کہنے پر لینے آ گیا۔ ڈاکٹر انکل نے کہا کہ جب بھی جاب کی ویکینسی آئی میں اس کو بتا دوں گا، بہتر ہے جاب کر لے تاکہ دل بہلا رہے، جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا، گھر میں سب کی یادیں اس کو رلاتی رہے گی۔ بھائی اسے دیکھ کر اسے گلے لگا کر بولا، چلو اپنے گھر، تمہاری بھابھی شدت سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی، اسے ڈر ڈر کر کب تک جیے گی۔ وہ بھائی کے ساتھ جب گھر پہنچی تو بھابھی بڑے زور سے اسے گلے لگا کر ملی، مگر وہ نارمل رہی۔ بھائی سامنے ہوتا تو بھابھی مریم کو
کھانے پینے کا خوب پوچھتی، ویسے ہی اس کو کھانا نہ پوچھتی، وہ بریڈ وغیرہ ہی کھا کر نمکو چپس پر گزارا کرتی۔ بھابھی نے اس کو پاکٹ منی کبھی نہ دیا، وہی رقم تھی جو اس کے پاس پڑی تھی۔ اس نے دیکھا بھابھی نے اس کے کمرے میں خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے، وہ محتاط ہو گئی۔ ماں کے دیے ہوئے تیلے کا خیال آتا مگر وہ کیسے کھولتی۔ اس نے ڈاکٹر انکل کو میسج کر کے تکیے کے بارے میں اور بھابھی کے بارے میں سب بتا دیا۔ بھابھی اس کے کمرے میں آئی اور موبائل چیک کر کہنے لگی، مریم نے سب میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ بھابھی موبائل پکڑا کر مطمئن ہو گئی، پھر تسلی سے بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ تمہاری ماں کے زیورات وغیرہ کدھر ہیں؟ میں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں مگر نہیں ملے۔ جواب دیا، مجھے کیا پتا، مجھے تو ویسے بھی ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ بولی، چلو وہ بات کا معاملہ ہے، تمہیں بتانا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ ہکا بکا دیکھنے لگی۔ بھابھی بولی، کوئی احتجاج مت کرنا، فائدہ کچھ نہ ہوگا۔ وہ ایک دم بولی، میں کیوں احتجاج کروں گی، آپ کا بھائی مجھے ویسے بھی پسند تھا مگر شرم سے بتا نہیں سکی، آپ نے تو میرے دل کی مراد پوری کر دی۔ وہ حیرت سے بولی، سچ کہہ رہی ہو؟ مریم جھٹ بولی، شادی کا سوٹ میں ریڈ پہنوں گی کیونکہ دلہن ریڈ کلر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، ٹھیک ہے میری جان۔ دوسرے دن اس کے گھر والے آئے اور اسے انگوٹھی پہنا گئے۔ لڑکا ابھی باہر سے آنا تھا، اس نے ڈاکٹر انکل کو سب بتا دیا اور وہاں سے نکلنے کا کہا۔ وہ اگلے دن بیوی کے ساتھ مٹھائی وغیرہ لے آ کر آئے کہ مریم کی منگنی کی ہے، ہمیں نہیں پوچھا، اب شادی میں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ مریم سے بولے، بیٹا چلو ایک دن ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں بازار سے تمہاری پسند کا گفٹ لے کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، انکل اس کی کیا ضرورت ہے؟ فوراً ہوئی آواز میں بولے، تم ہماری بہت لاڈلی ہو، جیسے باپ کی تھی، اب انکار مت کرنا۔ وہ ابھرا کر بولی، ٹھیک ہے۔ ان کی بیوی بولی، ایک تجویز ہے، اگر اسے ہم اپنے گھر سے رخصت کریں تو کیسا ہے؟ بھابھی نے منع کیا تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی مریم کے بھائی سے بولی، ادھر رہے گی تو شادی ہونے تک اسے سب کی یاد ستاتی رہے گی، آپ نے شاپنگ پر لے جانا ہو تو ادھر سے ہی لے جائے اور ادھر ہی چھوڑ دیا کرے۔ بھابھی بولی، نہیں ایک دن لیے ہی کافی ہے۔ مریم بولی، ڈاکٹر انکل پلیز مجھے ادھر ہی رہنے دیں، میں بس ایک دن کے لیے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ بھابھی چائے کے لیے کچن میں گئی تو مریم نے جلدی سے بیگ میں چند کپڑے اور اپنے ضروری کاغذات ڈالے اور تکیہ بھی اٹھا کر بولی، چلیں انکل۔ وہ بولے، بیٹا یہ تکیہ کس لیے؟ وہ بولی، جاتی ہیں، کل واپس لے آؤں گی۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے، گاڑی میں سامان رکھوا دو۔ بھابھی ملازمہ کے ساتھ چائے لے آئی۔ مریم نے سامان رکھوا کر لاک کر کے چابی انکل کو دے دی۔ چائے پی کر وہ لوگ گھر پہنچے تو اگلے دن ہی اسے نوکری مل گئی اور اسی دن ڈاکٹر صاحب کی بیوی کو باہر ملک جانا پڑ گیا۔ ان کی بیٹی کی پریگننسی شروع تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ مریم نے تکیہ کھول کر تھیلا نکالا تو اس میں اس کی ماں کے زیورات تھے، اس نے ڈاکٹر انکل کی مدد سے وہ بینک میں رکھوا دیے۔ اگلے دن لینے آئے تو مریم نے بھابھی کے ظلم کی داستان سنائی اور شادی سے انکار کر دیا۔ بھائی بہت حیران ہوا۔ مریم نے کہا کہ اس نے ادھر کی نوکری کر لی ہے۔ بھائی جب گھر پہنچا تو بیوی کو غصے سے سب بات بتائی۔ وہ داڑھیں مار مار کر مکاری سے رونے لگی کہ اگر وہ شادی نہیں کرنی تھی تو اسے بدنام تو نہ کرتی، جھوٹے الزامات تو نہ لگاتی، اپنے والدین کی جھوٹی قسمیں کھانے لگ پڑی۔ پھر اس نے مریم پر الزام لگا دیا کہ اس کا ڈاکٹر انکل سے چکر چل رہا ہے، ان کی بیوی بھی موجود نہیں، پھر بھی وہ ادھر رہ رہی ہے۔ بھائی نے اس سے مرنا جینا ختم کر لیا۔ مریم نے تنگ آ کر اپنی ٹرانسفر پہاڑی علاقے میں کروا لی۔ وہاں گاؤں کے لوگوں سے سنا کہ اس ہاسپٹل میں رات کی ڈیوٹی کوئی نہیں دیتا کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ مریم نے کہا، انسانوں سے بڑھ کر تنگ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس نے بغیر ڈرے ادھر ڈیوٹی دینی شروع کر دی۔ کچھ بھی ایسا نہ ہوا، وہاں کا بڑا ڈاکٹر اسے پسند کرنے لگا، اس نے اسے پرپوز کیا تو مریم نے سوچا کہ ویسے بھی اچھے انسان ہیں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اگر میں ان سے شادی کر لوں گی تو ڈاکٹر انکل کا الزام مجھ سے اتر جائے گا۔ اس نے اقرار کیا تو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوشی میں کہا کہ میری فیملی چند دنوں تک آئے گی، انہوں نے بھی آپ کو بہت پسند کیا ہے اور میرے والدین اور بہن بھائی سب اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ مریم نے ڈاکٹر انکل کو اس رشتے کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مبارکباد دی۔
مریم آپریشن تھیٹر گئی تو اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ اندر پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو اس کا بھائی کھڑا تھا۔ مریم سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے ڈاکٹر انکل سے اس رشتے کا پتہ چلا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بیوی کی باتوں میں آ کر غلط سمجھا۔ مریم نے بھابھی کا پوچھا تو وہ نفرت سے بولا اور اس میں وہ لالچی عورت تھی، میرا سب کچھ ہتھیانا چاہتی تھی۔ جب میں نے دینے سے انکار کیا تو طلاق مانگنے لگی اور میں نے بھی دے دی۔ وہ گھر گئی تو والدین کا ایکسیڈنٹ کا سنا، دونوں فوت ہو گئے۔ اب بھائی بھابھی کی آیا بنی ہے اور بچہ پہلے ہی اس نے ابورشن کروا لیا تھا۔ مجھے وہ بھی غصہ تھا، پھر میں نے ایک غریب اور شریف لڑکی سے نکاح کر لیا ہے جو میرے آفس میں کام کرتی تھی۔ اب تم گھر چلو، وہ بہت اچھی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر سے عزت سے دھوم دھام سے رخصت کروں گا اور جتنا جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ بھی دوں گا۔ مریم بھاگ کر بھائی کے گلے لگ گئی، دونوں رونے لگے۔ ڈاکٹر سہیل نے دونوں کو تسلی دی۔ مریم گھر واپس آئی تو دیکھا جو لڑکی اس کی بھابھی تھی وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ ان کی دوستی تو نہ تھی، وہ اسے جانتی تھی کہ وہ اچھی لڑکی تھی۔ مریم اس سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے فادر کا بزنس فلاپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی۔ مریم اپنے روم میں آ کر شدت سے روئی۔ موم ڈیڈ کو سارے گھر میں آوازیں دیتی تھی اور روتی رہی۔ دادی کے کمرے میں جا کر بھی روتی رہی۔ بھابھی اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ مریم کی شادی کی بھائی نے تیاریاں زور و شور سے کر رکھی تھی۔ جائیداد میں شرعی حصہ بھی بہن کے نام کر دیا تھا۔ ڈاکٹر انکل کی بیوی بھی آ چکی تھی، وہ مریم کے پاس ماں بن کر رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر انکل مریم کے بھائی کی شادی میں پورے مدد کر رہے تھے۔ مریم کے سسرال والے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا گئے تھے، وہ سب بھی بہت اچھے تھے۔ ان کو بھی مریم بہت پسند آئی تھی کیونکہ ان کا بیٹا کسی سے بھی شادی پر راضی نہ تھا۔ گھر والوں نے شکر کیا تھا کہ ایک تو شادی پر راضی ہوا، دوسری مریم اچھی لڑکی ڈھونڈی۔ شادی والے دن مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سب اس کے دولہے کی بھی تعریف کر رہے تھے۔ مریم کو پرانی بھابھی کا فون آ گیا، وہ اسے رو رو کر بہت معافی مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا اور اب گناہوں کی سزا پا رہی ہوں۔ مریم نے اسے فون پر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اس نے بہت شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ مریم کا سسرال میں ایک شہزادی کی طرح ویلکم کیا گیا، سب اس کو بہت عزت اور پیار دے رہے تھے۔ مریم اپنی قسمت پر شادماں تھی اور اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی تھی کہ سسرال میں نہ صرف شوہر بہت اچھے ہیں بلکہ ساس سسر والدین کی طرح چاہتے ہیں اور نندیں بہنوں کی طرح اور جیٹھ جیٹھانی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے۔ مریم نے جتنی زندگی میں غم دیکھے اس پر اس نے صبر کیا تو اسے اللہ نے صلہ دیا اور ایک پیارے بیٹے سے اور ایک پیاری بیٹی سے بھی نوازا۔